نمبر 1 کے شروع میں فرمایا اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو۔ چنانچہ اس صورت میں طلاق کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ طلاق کہا جاتا ہے۔ مدنی صورتوں کے عمومی مزاج کی طرح اس صورت میں بھی بعض شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں، خصوصاً وہ احکام جو ازدواجی اور خاندانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ طلاق کی اکثر اقسام اور ان پر مرتب ہونے والی عدت، نفقہ اور سکنا جیسے احکام اس صورت میں آئے ہیں۔ صورت کی ابتدا میں طلاق کا صحیح طریقہ بتایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر ازدواجی زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہے تو بیوی کو ایک طلاق رجعی دے کر چھوڑ دے۔ یہ طلاق ایسے طہر میں دے، پاکی کی حالت میں دے جس میں بیوی کے ساتھ حق زوجیت ادا نہ کیا ہو۔ طلاق دینے کے بعد اسے عدت ختم ہونے تک چھوڑ دے، اسے طلاق سنی کہا جاتا ہے۔ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی نظر میں طلاق انتہائی قابل نفرت عمل ہے، اور اگر بعض استثنائی صورتوں کا معاملہ درپیش نہ ہوتا تو شریعت میں طلاق کی اجازت کبھی نہ دی جاتی، کیونکہ طلاق کی وجہ سے خاندان کی بنیادوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، جبکہ اسلام خاندانی نظام کے استحکام پر زور دیتا ہے۔ متعلقہ عورتوں کی عدت سورۃ الطلاق میں بیان کی گئی۔ سن یاس کو پہنچنے والی عورت، سن یاس کو پہنچنے والی عورت وہ ہوتی ہے جو بوڑھی ہو اور اس کو حیض نہ آتا ہو۔ صغیرہ وہ بچی جس کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے ہی کر دیا گیا ہو۔ نمبر 3 حاملہ، جسے حالت حمل میں طلاق ہو جائے۔ عدت کے علاوہ نفقہ اور سکنا کے احکام بھی سورۃ الطلاق میں ذکر کیے گئے۔ ان شرعی احکام کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں 4 بار تقویٰ کا ذکر آیا ہے۔ پہلے فرمایا اللہ سے ڈرو جو کہ تمہارا رب ہے، دوسری بار فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، تیسری بار فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا، اور چوتھی بار فرمایا جو اللہ پاک سے ڈرے گا وہ اس سے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی نظر میں تقویٰ کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کہ قرآن کا اسلوب دوسری کتابوں سے کس قدر مختلف ہے۔ یہ قانون کی کوئی خوش کتاب نہیں بلکہ اس قانون پر آمادہ عمل کرنے والی ترغیبات اور ترہیبات کثرت کے ساتھ ہیں۔ سورت کے اختتام پر اللہ پاک کے مقرر کردہ اور نازل کردہ احکام کی پامالی اور مخالفت سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ عبرت کے لیے ان امتوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے سرکشی اختیار کی تو وہ عبرت ناک عذاب اور سزاؤں کی مستحق ہو گئیں۔ آخری آیت میں ارض و سما کی تخلیق میں قدرت الہیہ کی طرف اشارہ ہے۔